محترم حاضرین جمعہ، اسلام کے اندر انسانی جان کی تحفظ اور بقا کے لیے بہت زور دیا گیا ہے۔ انسانی جان کا احترام کرنا ہم میں سے ہر ایک پر ضروری اور فرض ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ انسان نیک ہو یا بد ہو، گنہگار ہو یا متقی ہو، ہر ایک کے جان کی بڑی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے جانوروں پر ظلم کرنے سے، ان کو بھی بیجا تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے ایک عورت کے متعلق، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو پانی چارہ نہیں دیتی تھی، اس کو خوراک نہیں دیتی تھی، اتنا کھانا اس کو نہیں دیتی تھی کہ اس سے اس کی جان بچ سکے۔ تو اس عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بھوکا اور پیاسا، بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت بلی کو بھوکا اور پیاسا باندھ کر رکھنے کی وجہ سے جو مر گئی ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ آپ ذرا سوچیں، اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، اسلام نے انسانوں پر کتنا رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، اس کی عزت، جان، آبرو، مال و جائیداد کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام کیے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ انسانی جان کی تحفظ اور بقا کے لیے اسلام نے جتنا زور دیا ہے، اسلام نے جو قانون بنایا ہے، دنیا کے کسی اور مذہب نے اتنی حفاظت کا انتظام انسانی جان و مال کے لیے نہیں کیا ہے۔ سوچئے، ایک بلی کی موت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں وہ عورت چلی گئی، اور ایک کتا جو نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، اتنی ناپاکی اس کے اندر ہے کہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو شریعت نے اس کو 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا ہے۔ پیشاب پیخانہ اگر کہیں لے جائے، 1 مرتبہ دھلنے سے صاف ہو گیا تو ٹھیک ہے، پاکی حاصل ہو گئی۔ ہم لوگ پیشاب پیخانوں کو کتنا غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن کتے کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا 7 مرتبہ سے کم دھلا کوئی تو برتن پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے، 7 مرتبہ دھلنا ضروری ہے۔ لیکن ایک فاجرہ عورت، ایک بدکار عورت، ایک فاحشہ عورت، ایک گنہگار عورت نے ایک کتے کو، نجس جانور کو صرف پانی پلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سوچئے، جانوروں کی جان کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے، اسلام اس کو جنت کی بشارت سنا رہی ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹے جانور کی بھی کوئی جان بلا وجہ لے لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو جہنم کی بشارت سنا دی۔ تو سوچئے، انسانوں کی جان کا کیا مقام اور کیا اہمیت اسلام کے اندر ہوگی۔ حاضرین گرامی، آپ کو میں بتلاؤں، انسانی جان کی اہمیت اور اس کی حرمت اسلام کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر کسی انسان کو کوئی بلا وجہ بغیر حق کے قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے، اور اگر ایک جان کو کسی نے بچا لیا تو پوری روئے زمین کے انسانوں کو اس نے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ سنو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہنے والو، سنو جو اس بات کو دنیا میں میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، یہ جو میڈیا غلط خبریں لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈال رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام کے اندر جانوں کی تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں ہے، سنو کان کھول کر کے، اللہ کا یہ فرمان ہے، ہماری عظیم کتاب کا یہ ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو ناحق طور پر قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔
وَمَن نَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی نفس کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ قرآن کہتا ہے. سوچئے ایک نفس کو، ایک جان کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف. یہ مذہب کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ یہ مذہب کیسے ایک دوسرے کی جان لینے کو جائز اور حلال قرار دے سکتا ہے؟ ایک نفس کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف کہہ رہا ہے. یہ اسلام ایک جانور کو مارنے کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے رہا ہے. یہ اسلام جان مال کی تو دور کی بات ہے، یہ تو پانی کو فضول خرچی کرنے سے بھی منع کرتا ہے. پانی بیجا اسراف نہیں کر سکتے تو خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ یہ اسلام جو بیجا پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے سکتا؟ میرے نبی نے کہا کہ وضو کے اندر اسراف سے کام مت لو. اگرچہ تم ایک نہر پر بیٹھ کر کیوں نہ وضو کر رہے ہو، پھر بھی پانی حد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. اسلام کی یہ تعلیم ہے. پانی ہم بلا وجہ خرچ نہیں کر سکتے، بہا نہیں سکتے، اسراف اس میں نہیں کر سکتے، تو ہم خون کہاں سے کسی کا بہا سکتے؟ یہ ہمارے اسلام کی پیاری تعلیمات ہیں. لہذا اسلام کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان کی، کسی بھی جانور کی بھی بغیر وجہ کے ناحق طور پر جان لینے کی اجازت نہیں دیتا. حتیٰ کہ جنگ کے موقعوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، جو آپ سے ضمانت مانگے آپ اس کو ضمانت دے دو. جو آپ پر ہتھیار نہ اٹھائے اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ. جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو جنگ کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کے لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے. یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے ہم کو سکھا سکتا ہے؟ اسلام سلم سے مشتق ہے. اسلام کے معنی ہی ہوتے ہیں سلامتی کے، امن کے، تحفظ کے، حفاظت کے. اسلام کا معنی ہی یہی ہے. لہذا یہ باور کرانا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام خون ریزی کی تعلیم دیتا ہے، یہ حق نہیں بلکہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے. حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا انسانی جان کی حرمت، اس کے تحفظ کے لیے اسلام نے جتنا زور دیا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب نے اتنا زور نہیں دیا ہے. آپ دیکھیں، یہ تو کسی بھی انسان کے قتل کی بات ہوئی، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بہت بڑی سزا ہے. اور اگر کسی مسلمان کسی مومن کو کوئی قتل کر دیا، وراثت کے مسئلے میں ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، دیگر اور خاندانی مسائل میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے لڑتے جھگڑتے رہتے، یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی. اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے کسی مسلمان کو کسی مومن کو قتل کر دیا، اللہ فرماتا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. کتنی سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں، ذرا سنیں. جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت اس پر برسے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کسی مومن کسی مسلمان کے خون بہانے میں پوری دنیا شریک ہو جائے، پوری دنیا مل کر اگر کسی ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے تو اللہ سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک دے گا اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یہ جان کی تحفظ، جان کی حرمت، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. کس مذہب میں اس طرح کی تعلیمیں ملتی ہیں؟ کون سا مذہب یہ تعلیمیں سکھاتا ہے؟ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے.
یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے جو اس طرح کی تعلیمیں ہم کو سکھاتا ہے، دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے، دنیا میں سلامتی پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کی تعلیم ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے کعبہ تیری خوشبو کا کیا کہنا، وما اعظمک، اور تیری عظمت کا کیا کہنا، وما اعظم حرمتک، اور تیری عظمت کا، تیرے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ لیکن کعبہ یہ بھی جان لے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وَلَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اعظم عند اللہ حرمت من کا، سن لے کعبہ، ایک مومن کی جو عزت اور حرمت ہے اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، خانہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ایک مومن کی حرمت ہے۔ لہذا کسی مسلمان کا، کسی انسان کا ناحق خون بہانا یہ بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کون سا گناہ بتایا؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ آپ نے بتلایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس نفس کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، ناحق کسی نفس کو قتل کرنا یہ انسان کے ہلاک و برباد ہونے کا سبب ہے، انسان کے لیے اللہ کی مغفرت سے محرومی کا سبب ہے اگر کسی انسان کو کوئی ناحق طور پر قتل کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، بلکہ مسلمانوں کو تو یہاں تک تعلیم دی گئی اگر جان کے لالے پڑ جائیں، جان بچانے کی خاطر تمہیں کفریہ باتیں، کفریہ عمل کرنا پڑے تو کر لو، لیکن اپنی جان کی حفاظت کرو۔ سوچئے اسلام ہمارے جان کی حفاظت کے لیے کہاں تک ہم کو وسعت اور گنجائش دی ہے۔ کہا کفریہ باتیں اگر کوئی کہلوا رہا ہے تم سے، اپنی جان بچانے کے لیے تم کفر کی باتیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو عبیدہ بن محمد بن یاسر بن محمد بن عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کہتے ہیں اخذ المشرکون عمار بن یاسر، مشرکوں نے جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا، آپ کو گرفتار کر لیا، فلم يتركوا حتى سب النبي، ان لوگوں نے آپ پر اتنے ظلم ڈھائے، اتنی تکلیفیں آپ کو دی اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ نبی کو برا بھلا کہیں، اپنے نبی کو گالیاں دیں۔ آپ ان کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پائے، آپ کی عقل و ہوش کام نہیں کر رہی تھی، اتنی تکلیفیں آپ کو دی، آپ نے مدہوشی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، اور ان کے بتوں کی، ان کے معبودوں کی تعریف کر دی۔ ان لوگوں نے اس کے بعد عمار بن یاسر کو چھوڑ نبی کو گالیاں دینے پر مجبور کیا، کہا اگر تم نبی کو گالیاں نہیں دو گے، ہمارے بتوں کو، ہمارے بتوں کی تعریف نہیں کرو گے، ہمارے معبودوں کی تعریف نہیں کرو گے، تب تک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ورنہ قتل کر دیں گے۔ انہوں نے ان کی تکلیفوں کو تاب نہ لا کر کے نبی کو برا بھلا کہا، ان کے معبودوں کی جھوٹی تعریف کر دی، ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں وما وراءک قلبک وما وراءک قال شر یا رسول اللہ، کہا تمہارے پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول شر ہے، برائی ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کر دیا،
کہہ دیا اور ان کے معبودوں کی تعریف نہیں کر دی. آپ نے کہا کیف تجد قلبک, تمہارے دل میں کیا تھا؟ تم نے تو مجھے برا بھلا کہہ دیا, ان کے معبودوں کی تعریف کر دی زبان سے, ظاہری طور پر جھوٹی تعریف ان کی کر دی, لیکن تمہارے دل میں کیا تھا؟ کہا مطمئن بالایمان, اللہ کے نبی میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا, ایمان پر ثابت تھا. میں نے صرف زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی جان کی حفاظت کے خاطر میں نے اللہ کے نبی آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عادوا فعد, اگر پھر ایسے تیرے ساتھ وہ سلوک کریں تم پھر ایسے کر دینا, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے اسلام کہاں تک وسعت دے رہی ہے ہم کو, اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اپنے جان کو بچانے کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمار اگر تیرے ساتھ پھر ایسا یہ سلوک کریں تم پھر ایسے کر دینا, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے برا بھلا کہنے کے لیے کہیں تو اپنی جان بچانے کی خاطر تم مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہو. ان عادوا فعد, اگر وہ ایسا تیرے ساتھ سلوک کریں تو تم ایسا پھر کر لینا. یہ اسلام ہے, یہ ہمارا دین ہے جو ہماری جان کی حفاظت کی خاطر اتنی وسعت اور گنجائش رکھتی ہے. بلکہ عام حالات میں شریعت ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ مردار چیزیں, اور اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان ساری چیزوں کو کھانا پینا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. ایک انسان خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا, ایک مسلمان کسی کتے کا گوشت نہیں کھا سکتا, ایک مسلمان کسی درندے کا گوشت نہیں کھا سکتا, ایک مسلمان شراب نہیں پی سکتا ہے. لیکن شریعت نے کہا اگر تمہاری جان کے لالے پڑے ہو, تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو, تم مردار کھا سکتے ہو, شراب پی سکتے ہو اپنی جان کی حفاظت کے خاطر. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. سنو, اللہ ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ نے تم پر مردار کو, خنزیر کے گوشت کو, خون کو, یہ ساری چیزیں اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو جانور, ان ساری چیزوں کو تم پر حرام قرار دیتا ہے. لیکن فمن استر, جو ان چیزوں کے کھانے پر مجبور ہو جائے, صرف اس کے سامنے وہی چیزیں ہوں, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی جان کی حفاظت, اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. خنزیر کے گوشت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں, شراب پینے کے علاوہ اپنی پیاس بجھانے کا کوئی اور راستہ نہیں, کوئی اور چیز میسر نہیں ہے. شریعت کہتی ہے مردار کھا سکتے ہو, خون پی سکتے ہو, خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو, شراب پی سکتے ہو, لیکن ایک شرط لگائی اسلام نے, اللہ نے ایک شرط لگائی, غیر باغ ولا عاد, مزے لے کر نہیں, خواہشات کے ساتھ نہیں, اور تجاوز کے ساتھ نہیں. اتنا ہی آپ کو اجازت دی گئی ہے جان بچانے کے لیے جتنے کھانے اور پینے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے. یہ نہیں اسلام نے اجازت دے دی تو جتنا چاہے کھا لیں, جتنا چاہے پی لیں, نہیں, آپ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر جتنی چیزوں سے آپ کی جان بچ سکتی ہے اتنا حرام چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارے جان کی حفاظت کی خاطر شریعت ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہے, مردار کھا سکتے ہیں, حرام چیزیں استعمال کریں تاکہ تمہاری جان بچ سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج بہت سارے علاج, بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جن میں شراب کی مقدار بے شمار ہوتی ہے, ایسی دواؤں کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز کا بدل موجود ہے. وہ دوا نہیں تو اس کے بدل میں دوسری دوا ہمارے پاس موجود ہے. لہذا یہ کوئی بہانہ بنائے کہ بیماری کے شفا یابی کے لیے, بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم الکحل کا استعمال کریں, ہم فلاں اس طرح کی دواؤں کا استعمال کریں جو شراب میں ڈوبی ہوئی ہو, جس میں شراب ملی ہوئی ہو, ایسی دواؤں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب کے ذریعہ علاج کرنا یہ دوا نہیں, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے. اللہ نے ہر چیز کا علاج نازل کیا ہے, اللہ نے ہر چیز کا علاج, ہر بیماری کا علاج نازل کیا, اس کی دوائیں اللہ نے نازل کی. لہذا حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو انسانی جان بچانے کی خاطر
انسانی جان کی حفاظت کی خاطر شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی، اور انسان کی جان کی حفاظت کی خاطر شریعت نے یہ بھی تعلیم دی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اگر قاتلوں کو سزا نہ دی جائے، اگر قاتلوں کو ان کا انجام نہ بتایا جائے تو یہ قاتل اور سخت ہو سکتے ہیں، یہ قاتل اور آوارہ بن سکتے ہیں، ایک قتل کے بعد دوسرے انسان کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں قاتلوں کو عبرت سکھانے کے لیے، ان کا انجام بتلانے کے لیے شریعت نے یہ قاعدہ اور اصول بنایا، جان کے بدلے جان۔ دیکھیے، جہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے، یا جہاں پر جو بھی جس حکومت کے جو ملک کے قانون ہیں، اگر ان قانونوں اور اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو فساد بڑھتا جاتا ہے، اور اگر ان قانونوں پر عمل کیا جائے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل ہے، پھر آپ دیکھیں کہ قتل کیسے رکتا ہے۔ اگر قاتلوں کو مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے تو یہ قتل کا سلسلہ، یہ فساد کا سلسلہ رک جائے گا، خون بہانے کا یہ سلسلہ جو ہے بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص اور بدلہ لینے میں زندگی ہے، کیونکہ قاتل کو اگر قتل نہیں کیا جائے گا تو دوسرا قتل کرے گا۔ حاضرین گرامی، یہ انسانیت کی جان کی حفاظت کے خاطر شریعت نے یہ قاعدہ بنایا کہ قاتل کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، تاکہ اور کسی کی جان پر ہاتھ نہ ڈالے۔ صرف یہیں تک نہیں، انسانیت کی جان کی حفاظت کی خاطر، انسانی جان کی بقا کے خاطر شریعت نے صرف دنیاوی سزائیں مرتب نہیں کی ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے بس اس کا مسئلہ ختم، بلکہ شریعت نے اخروی سزائیں بھی اس پر مرتب کی ہے۔ ایک انسان اگر مسلمان ہے تو دنیا میں تو یہ سزا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے باپ کو، اپنے وارث کو قتل کر دیتا ہے، شریعت نے دنیاوی سزا یہ بھی بیان کی کہ اگر کوئی انسان اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وراثت سے بھی محروم ہو جائے گا، اس کو وراثت نہیں مل سکتی۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، اخبارات کی سرخیاں چھپتی ہیں، ٹیلی ویژن پر اس طرح کی خبریں نشر ہوتی ہیں کہ فلاں بیٹے نے اپنے باپ کو جائیداد اور وراثت کے خاطر، بوڑھے باپ کو، کمزور باپ کو، بیمار باپ کو اس کے وقت سے پہلے اس دنیا سے رخصت کر دیا، زہر دے دیا، قتل کر دیا، کہیں اور لے جا کر دھکا دے دیا، کہیں اور گرا دیا۔ اس طرح کی آئے دن خبریں سننے میں آتی ہیں۔ سنیں، شریعت نے جس مقصد کے خاطر اس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا تاکہ اس کی وراثت، اس کی جائیداد مجھے وقت سے پہلے حاصل ہو جائے، شریعت نے کہا کچھ بھی نہیں ملے گا تم کو، اس کی وراثت سے تم محروم ہو جاؤ۔ اس طرح کی دنیاوی سزائیں شریعت نے مرتب کی ہے تاکہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے، اس کے مقام کو سمجھے، باپ کی اہمیت کو سمجھے، باپ کی شان کو سمجھے۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیں اخروی سزائیں جو ہیں قاتل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا سب سے پہلے حقوق العباد میں اللہ رب العالمین جس چیز کا فیصلہ کرے گا، جس چیز کا سوال و جواب کرے گا، جس چیز کی سب سے پہلے سنوائی ہوگی، جو کیس سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے گا حقوق العباد کے متعلق، وہ خون کا مسئلہ ہوگا۔ خون کے مسئلے کی سب سے پہلے سنوائی اللہ کے ہاں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جان کی کیا اہمیت ہے، انسانی جان کی انسانی جان کا کیا مقام و مرتبہ ہے شریعت میں، کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے حقوق العباد کے متعلق جس چیز کا سب سے پہلے حساب و کتاب لیا جائے گا وہ انسانی جان، انسانی خون کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، سنو،
قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا، نماز کا حساب ہوگا۔ مسلمانوں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، ذرا سنو اس بات کو، سب سے پہلے جس چیز کا اللہ کے حقوق میں، حقوق اللہ کے متعلق سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا نماز کا ہوگا۔ آپ کہاں گم ہیں؟ مسجدوں سے کیوں دور ہیں؟ مسجدیں کیوں ویران پڑی ہیں؟ مسجدیں آج شکوہ اور شکایت کر رہی ہیں مسلمانوں سے۔ کہاں ہے وہ رمضان کے ایام میں میرے اندر سجدہ کرنے والوں؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو رمضان کے ایام میں اگلی صف میں کھڑا رہ کر 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے والا تھا؟ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں آج وہ کہاں غائب ہے؟ کہاں وہ مسجدوں سے دور ہو گیا ہے؟ رمضانی مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو موسمی مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نمازوں سے یہ غفلت، نمازوں سے یہ دوری، اللہ کے گھروں سے یہ دوری، اس کا عذاب آج مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے ہیں، ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں۔ یہ نماز سے غفلت، مسجدوں سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہے۔ آج مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کوئی مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں باقی نہیں بچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کی عزت نہیں کی، ہم نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے سب سے بڑے حق کو ضائع و برباد کر دیا، ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، ہم نے اللہ کے گھروں سے دوری اختیار کر لی۔ آج اسی کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو تار تار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی تابع داری کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی سنتوں سے دوری اختیار کر لی۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان اپنی زمین و جائیداد کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا ایک دور آئے گا ایسا جب مسلمان کتاب اللہ کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور اپنے آپسی معاملات اور اختلافات میں اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ ایسے ظالم حکمرانوں پر، ایسے ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کرے گا جو ان کی زمین و جائیداد کو چھین لے گا۔ کہ آج یہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں، مدارس بھی محفوظ نہیں، ہماری دینی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں، چاہے جائے کہ ہماری دکان، ہمارے گھر، ہماری زمین و جائیداد محفوظ ہو۔ کیا نہیں چھینا جا رہا ہے؟ نہیں چھینا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، پھر بھی ہم ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے ہیں۔ میں عنوان دوسری طرف جا رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے حقوق العباد کے متعلق جس چیز کا سوال ہوگا وہ انسانیت کے احترام کا سوال ہوگا، انسانیت کی جان کے متعلق سوال ہوگا، خون کے متعلق سوال ہوگا۔ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ، قیامت کے دن حقوق العباد کے متعلق سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا، جس کیس کی سب سے پہلے سنوائی ہوگی، وہ خون کے بارے میں ہوگی، وہ خون کے بارے میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کو تو جو گناہ ملے گا ہی، خون اور کسی کی جان لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدم کے بیٹے قابیل نے سب سے پہلا قتل کیا اپنے بھائی حابیل کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس روئے زمین پر جب بھی کوئی قتل کیا جائے گا تو قتل کا جو گناہ ہوتا ہے ایک مکمل حصہ آدم کے بیٹے قابیل پر لکھا جائے گا۔
قتل کا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ قاتل کے حق میں تو لکھا جائے گا، لیکن ایک حصہ قابیل پر بھی گناہ کا بوجھ لادا جائے گا، لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے خون بہایا۔ یہ خون، یہ جان لینے کی، خون بہانے کی، ناحق طور پر کسی کو قتل کرنے کی یہ سنگینی اور خطرناکی ہے کہ جس نے سب سے پہلے قتل کو ایجاد کیا، ہر مقتول کے گناہ کا بدلہ اس کے سر پر لادا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مقتول کے ساتھ انصاف کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، کل قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ مقتول قاتل کو لے کر، قتل کرنے والوں کو لے کر آئے گا، ناصیتہ ورأسہ بیدہ، مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر ہوگا، اس کی پیشانی ہوگی، وَأَوْدَاجُهُ تَشْحَبُ دَمًا، اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور مقتول کہے گا یا ربی قتلنی ھذا، اے میرے رب یہی وہ انسان ہے جس نے مجھے دنیا میں ناحق طور پر قتل کیا تھا۔ اللہ مقتول کو راضی کرے گا، اللہ مقتول کو خوش کرے گا، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ اسے لے کر وہ اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مقتول کو انصاف دلائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے دنیا کے قانون سے بچ گیا، حکومت سے بچ گیا، اللہ رب العالمین کے انصاف سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا میں یا تو اللہ سزا دے گا، اور اللہ سزا دیتا ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تو ضرور بھی ضرور اس قاتل کو اللہ رب العالمین سزا دے گا، اس مقتول کو انصاف اللہ دلائے گا۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل کتنا سنگین جرم ہے۔ آپ کہتے ہیں لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، ایک مومن آدمی اس وقت تک اپنے دین میں آزاد رہ سکتا ہے، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ اپنے دین میں اس وقت تک عصات کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ اگر وہ کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اللہ کی مغفرت کی امید اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جب تک کسی کا ناحق خون نہ بہائے اللہ سے مغفرت کی امید کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کا ناحق خون بہا دیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، تو اللہ کی مغفرت کی امید نہ کرے، اللہ کی رحمت کی امید نہ کرے، وہ اللہ کی خوشنودی کی امید نہ کرے۔ رحمت الہی سے محروم ہونے، مغفرت الہی سے محروم ہونے، رب کی خوشنودی سے محروم ہونے کا ایک سبب لوگوں کو ناحق طور پر قتل کرنا ہے۔ حاضرین گرامی، صرف ایک مسلمان کی قتل، ایک مسلمان کی خون کی حرمت نہیں ہے، بلکہ کافروں کے بھی قتل کی ممانعت شریعت میں آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں دیکھو، قرآن جگہ جگہ پر کہہ رہا ہے کافروں کو مارو، مشرکوں کو مارو، اس کا سیاق و سباق لوگ سمجھتے نہیں۔ کس سیاق میں، کس سباق میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے؟ لوگوں نے بہت قرآن پر اعتراض اٹھائے۔ سنو، اسلام کی تعلیم سنو، اسلام کسی بھی جان کو ناحق طور پر قتل کرنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمرو بن الحمق کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایما رجل امن رجلا علی جبہ، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی آدمی اگر کسی آدمی کو اس کے خون کی، اس کے جان کی امانت دے دے لے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ، تو میں ایسے انسان سے بری ہوں، ایسے انسان سے بری ہوں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا انسان
جو ناحق طور پر کسی ذمی کو، کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت اس پر حرام ہو جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ شریعت اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کافروں کا خون بہائے؟ میرے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ حرام تو ہے ہی ہے، انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے اپنی برات کا بھی اعلان کر دیا کہ اس انسان کا، اس مسلمان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے انسان پر جنت کی خوشبو حرام ہے جس نے کسی غیر مسلم کو بھی ضمانت دینے کے بعد قتل کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس طرح کی تعلیم غیر مسلموں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اسلام کی ان سنہری تعلیمات کو، اسلام کی ان بہترین نصیحتوں اور حدیثوں کو غیر مسلموں تک پہنچائیں کہ آپ کی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کسی کی جان نہیں لے سکتا، ایک مسلمان کسی انسان کی تو دور کی بات، کسی جانور کی بھی ناحق جان نہیں لے سکتا۔ ایک نبی کو اللہ نے ڈانٹ پھٹکار لگا دی چیونٹی کو جلا دینے پر، چیونٹی کو جلا دینے پر اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے ڈانٹ پھٹکار لگائی۔ ایک چیونٹی کو ایک نبی نے جلا دیا، اللہ نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی ڈانٹ دیا۔ ایک بلی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جہنم میں داخل ہونے کی بشارت سنا دی۔ ذرا سوچیں، اسلام کہاں اجازت دے سکتا ہے کہ کسی انسان کا قتل کیا جائے، کسی کی جان لے لی جائے، کسی کا ناحق خون بہا دیا جائے؟ حاضرین گرامی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کو قتل کرنے پر سخت وعیدیں بیان کی ہیں، سخت سزائیں بیان کی ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ دیکھیں کشمیر میں ابھی جو حملہ ہوا، کشمیر میں جو ابھی حملہ ہوا ہے، لوگ ہندو مسلم کا کارڈ کھیل رہے ہیں، ہندو مسلم لوگوں میں تفریق کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد مسلمان تھے، یہ دہشت گرد مسلمان تھے۔ حاضرین گرامی، یہ ساری بکواس اور افواہ ہیں، یہ کس بیانی سے کام لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں کے جو لوکل باشندے ہیں، وہاں کے رہنے والے جو باشندے ہیں، خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، کسی کی بھی جان لی جائے انسانیت کا مسئلہ ہے، اس میں ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر انسان کی جان کی حفاظت اور ہر انسان کے جان کی قیمت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو اور غیر مسلم ہو، ہر ایک کی جان کی قیمت ہے۔ کسی کی جان لینا یہ شریعت کے اندر، ہمارے اسلام، ہمارے دین کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ لہذا ایک مسلمان جو قرآن کو ماننے والا ہو، جو اپنی نبی کی سنتوں کو ماننے والا ہو، جو اپنے دین پر چلنے والا ہو، کبھی بھی وہ کسی انسان کی جان نہیں لے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی دین نہیں ہوتا۔ جو انسان ایک دوسرے کے جان کی حفاظت نہ کرے، ایک انسان جو دوسرے کی جان کا، دوسرے کی خون کی مقام اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، وہ دین کو ماننے والا کہاں ہے؟ وہ اللہ کے فرمان کو ماننے والا کہاں ہے؟ وہ نبی کی سنتوں کو ماننے والا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے تو ایک دوسرے کے جان کی حفاظت کی ہم کو ذمہ داری سونپی ہے، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کا ہم کو حکم دیا ہے، اور ناحق جان لینے پر طرح طرح کی دنیاوی اور اخروی سزائیں ہمارے لیے بیان کی۔ ایک مسلمان کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے۔ لہذا حاضرین گرامی، باتیں بہت ساری کہنے کی ہے، انسان نے تو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے تو یہاں تک زور دیا ہے کہ ایک مسلمان کتنی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کتنی بھی پریشانی اور مصیبتوں میں کیوں نہ گرفتار ہو، ایک دوسرے کے جان لینے کو تو دور کی بات ہے، انسان اپنی بھی جان نہیں لے سکتا، انسان اپنی بھی جان نہیں لے سکتا ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے شریعت میں۔ سوچئے، شریعت نے یہاں تک زور دیا کہ تم تو دوسروں کی جان تو نہیں لے سکتے ہو،
अपनी जान पर भी तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, तुम अपनी जान भी नहीं ले सकते, अपनी जान भी नहीं ले सकती, अपने आप को भी हलाक नहीं कर सकते। वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका वला तख्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। अगर किसी ने दुनियावी मसाइब, दुनियावी परेशानियों को तंग आकर उससे छुटकारा हासिल करने के लिए अगर खुदकुशी कर लेता है, शरीयत ने उसके लिए भी सजाएं मुरत्तब की हैं। यही हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कोई इंसान पहाड़ से, छत से, किसी बुलंदी से कूद कर अपनी जान दे दे, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, तालीमी मैदान में इस तरह के बहुत सारे वाकयात सुनने में आते हैं। कोई इंसान इम्तिहान में नाकाम हो गया, कोई बड़ी डिग्री थी, फेल हो गया, इम्तिहान में पास नहीं हुआ, कहीं रेल की पटरी के नीचे आ जा रहा है, कोई समंदर में, तालाबों में, दरियाओं में छलांग लगा दे रहा है, कोई इंसान गाड़ी के नीचे आ जा रहा है, कोई इंसान कहां से कूद जा रहा है, किसके नीचे दब के मर जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी ने बुलंदी से, पहाड़ से, छत से, कहीं से भी कूद कर, छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, तो जहन्नम में वो भी इस तरह की सजाएं हमेशा झेलता रहेगा। जहन्नम में आग का पहाड़ होगा, बड़ा बुलंद पहाड़ होगा, उस आग के पहाड़ पर चढ़ेगा, फिर उस पर से छलांग लगाएगा, मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर छलांग लगाएगा। इस तरह की सजाएं मुसलसल उसको दी जा रही होंगी। और अगर किसी ने जहर खाकर जान दे दी, अपनी जहर खाकर खुदकुशी कर ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में भी उसको सख्त जहर दिया जाए। जहन्नम का जहर, सोचिए, उसके हाथ में जहर होगा, वो बार बार जहर खा रहा होगा और अपने आप को तकलीफों में, अपने आप को मुसीबतों में गिरफ्तार होगा, दर्द सहता रहेगा, यही आदाब झेलता रहेगा जो दुनिया में जहर खाकर अपने आप को मार डालता है, खुदकुशी कर लेता है। जहन्नम में यही आदाब दिया जाएगा। वमन क़तल नफ्सहु बिहदीदतिन, ये भी सुनने में आता है, कोई इंसान गोली मार लिया, कोई इंसान चाकू मार लिया, कोई इंसान अपने गले को काट लिया, फांसी लगा लिया। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम के अंदर उसके हाथ में चाकू दिया जाएगा, हथियार दिया जाएगा, वो बार बार अपने पेट को खोचेगा, अपने पेट को फाड़ेगा, अपने पेट में घोंपेगा वो तलवार, वो नेजा, वो हथियार, और इसी तरह मुसलसल अपने आप को अजाब देगा और तकलीफ देगा। लिहाजा शरीयत यहां तक हमको जोर देती है कि आप दूसरे की जान नहीं ले सकते, इसी तरह आप अपनी जान भी नहीं ले सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के जो दुश्मन थे, आप कुफारे मक्का को ले लीजिए, फतेह मक्का पर आपने काफिरों को मना, कत्ल करने से, आप बदला लेने से मना कर दिया। और आपको मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ का वाकया जो है, कितनी बुरी तरीके से आपको मारा गया, आपको सताया गया, आप पर जुल्म किया गया। फरिश्ता आता है, कहता है मोहम्मद अगर आप इजाजत दे तो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान इन दोनों को, इन सारे जालिमों को पीस कर मैं रख दूं। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। सोचिए, कौन कहता है कि नबी दहशतगर्दी की तालीम देता है? उस नबी पर इतने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, बगैर किसी वजह के जुल्म किया गया, आपको मारा गया, आपको सताया गया, आपका मजाक उड़ाया गया। फरिश्ता आता है, कहता है नबी अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान इन लोगों को पीस कर रख दूं मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आपने वहां काफिरों की जान की हिफाजत की, आपने वहां काफिरों की जान की हिफाजत की, गैर मुस्लिमों को भी मारने से, कत्ल करने से, उनकी जान लेने से आपने मना किया, फरिश्ते को मना किया, बल्कि आपने दुआ भी की, पत्थर खाकर दुआएं भी की आपने। जो आपके जानी दुश्मन थे, उन काफिरों गैर मुस्लिमों के लिए मेरे नबी दुआ कर रहे हैं। कहां से इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? हाज़िरीन गिरामी, कहने की बहुत सारी बातें हैं, बस इतना आप समझ लें, इस्लाम किसी भी सूरत में किसी की भी जान लेने की इजाजत नहीं देता। ना तो किसी मुसलमान की जान कोई ले सकता है, ना किसी गैर मुस्लिम और काफिर की जान कोई ले सकता है, यहां तक कि इंसान अपनी जान भी नहीं ले सकता। यहां तक कि शरीयत ने यहां तक जोर दिया कि आप इंसान के जान की तो दूर की बात है, किसी कीड़े मकोड़े, किसी जानवर, किसी परिंदे को भी नाहक तौर पर नहीं मार सकते।
شریعت نے یہاں تک ہم سے روکا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی عظمت ہے، یہ ہمارے اسلام کی دینی تعلیمات کی سنہری تعلیمیں ہیں جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو انسانی جان کے تحفظ اور اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی جان کے احترام کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.